السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک علی ان تشرک بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تاکید کیا، تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اس کو اٹھائے رکھا۔ 2 سال کے درمیان 2 سال کے اوقات دودھ چھڑانے میں لگے، اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو، اور آخر میں میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کے راہ کی کرنا جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر کے آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی صورت سے آیت نمبر 14 اور 15، یہ 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جو سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر کیا تھا۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جن آیتوں کا، یہ 2 آیتیں ان آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے، اور آیت کو پڑھنے کے بعد بھی واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہے وہ لقمان حکیم کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کے طور پر جملہ معترضہ پیش کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں یہ باتیں نصیحت کے طور پر انسانوں کے لیے نازل فرمائی۔ یہ لقمان حکیم کے نصیحتوں میں سے یہ 2 آیتیں نہیں ہیں۔ ان 2 آیتوں کو پیش کرنے کے پیچھے مفسرین نے جو اپنی تفسیروں کے اندر حکمت اور جو اس کی وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم چل جائے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے اور یہ بڑا جرم ہے، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، جو اس سے پہلی آیت میں لقمان حکیم کے نصیحت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ ماں باپ جیسی عظیم ہستی جس نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کے ہر چیز کو تج دیا، اگر وہ ماں باپ بھی شرک کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، ایکسپٹ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے پوری آیت کریمہ کو، پورے دونوں آیات کو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باریکی سے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد جہاں پر بھی ماں باپ کا ذکر کیا ہے، پہلے شرک کا ذکر کیا، اللہ کے ساتھ توحید کا ذکر کیا، شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو سونے چاندی کے ڈھیر پر بٹھا دیا آپ نے، نہیں۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے ماں باپ کو دلی تکلیف پہنچے۔
آج کے ڈیٹ میں تو عام ہے، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہمارے لیے بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. چٹکی بجانے میں اتنی آسانی نہیں ہے جتنا ماں باپ کے ساتھ ہم تکلیف پہنچانے والا کام کرتے ہیں. بچے کا بھی وہی حال ہے، بڑوں کا بھی وہی حال ہے. یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ ہمارا اسلام ٹرینڈ سے نہیں چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ کا حکم ہر جگہ پہ یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جس سے ماں باپ کو دلی تکلیف پہنچے. سامعین کرام، اللہ نے یہاں پر مزید آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو کمزوری پہ کمزوری سہ کر کے اٹھائے رکھا. مطلب اس کا کیا ہے؟ آیت کریمہ کی اس تفسیر کا مطلب، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے ویسے ویسے ماں کے اندر تکلیف بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ماں نے تکلیف کو سہ سہ کر کے اپنے بچوں کو اٹھائے رکھا. اس سے یہ اشارہ ہے کہ جب حسن سلوک کیا جائے گا تو ماں کو مقدم رکھا جائے گا. یعنی باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ماں کو حسن سلوک کرنے میں مقدم رکھنا ہے. ابھی یہاں پر الٹا مسئلہ ہے، اور ماں کا بھی مسئلہ ہے لیکن بچوں کا الٹا مسئلہ ہے. ماں کو جیسے چاہیں گے بولیں گے، جس طرح سے چاہیں گے بولیں گے، جس طرح سے چاہیں گے ان کے ساتھ جو ہے سلوک کریں گے. بعض اوقات بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باپ کے سامنے ان کی زبان نہیں کھلتی ہے، لیکن ماں کو غلاموں سے بھی بدتر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ حسن سلوک میں تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، اور اس کے بعد دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھوڑانے کا جو پروسیس تھا وہ 2 سالوں کا تھا. ماں نے کیا کیا؟ 2 سالوں میں دودھ کو چھوڑوایا. یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت اہم چیز ہے. اور اگر غلطی سے ماں کا یا باپ کا دل دکھ گیا تو اس کا زبردست بھگتان انسان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. بڑا سے بڑا نیک آدمی زبردست بھگتان بھگتنا پڑ سکتا ہے اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا اور دل سے اس کے اگر کوئی بات نکل گئی تو اس کا بہت بڑا ہرجانہ بھرنا پڑ سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا، ان کے علاوہ کسی نے بھی بات نہیں کیا. ایک عیسیٰ بن مریم اور دوسرا صاحب جریج. جریج جو ہے یہ ایک عبادت گزار آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے. یاد رکھیے گا، اللہ کی وہ بڑی عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے عبادت خانہ بھی بنا رکھا تھا. ایک دن ان کی ماں آئی، دروازے پر سے پکارا جریج جریج جریج. نفل نماز پڑھ رہے تھے. کہا یا اللہ، ایک طرف نماز پڑھ رہا ایک طرف ماں ہے. دیکھیے اصل بات دیکھ لیجئے، نیت میں ماں کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن کیا نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں کہہ رہے کہ اللہ ایک طرف ماں ایک طرف نماز، کیا کرو. ماں جو ہے پکار کے چلی گئی. دوسرے دن بھی ماں آئی، دوسرے دن بھی ماں نے پکارا اور وہ نفل نماز ہی پڑھ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف ماں ہے. ماں کو لگا کہ شاید لگتا ہے میرا بیٹا مجھ سے ملنا نہیں چاہتا ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتا ہے. اس کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بدکار عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے جب تک اللہ اس کو کسی کا یہ جو ہے اس کو موت نہیں ملنا چاہیے. اللہ کا کرنا ہوا کہ اسی علاقے کے اندر ایک خوبصورت عورت تھی جو فاحشہ اور بدچلن تھی. وہ اس نے، اور یہاں پر جریج عابد کا ذکر چلنے لگا کہ بڑا عبادت گزار ہے. ابھی کوئی آدمی بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کی بڑی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، تو شیطان لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا ہے کہ لو اس کو بدنام کرو. اکساتا ہے شیطان اسے. تو اس عورت کو بھی شیطان نے اکسایا. اس عورت نے کہا کہ میں اس کو پھنساؤں گی. جیسا کہ شیطانی فطرت کے لوگوں کا جو ہے یہ چال ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو پھنسانا، اس کے لیے مختلف قسم کے پیترے بھاجنا، مختلف قسم کے پیتروں کو وہ استعمال کرتے ہیں، ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہیں. ویسے ہی اس عورت نے کہا کہ میں اس جریج کو پھنساؤں گی. میں گئی جریج کے پاس، جریج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دی. خوبصورت عورت ہے نا. جریج نے اس کو وہاں سے بھگایا. کوئی اس کو ویلو نہیں دیا جریج نے اس کو. اور نیکوکار لوگ کبھی کسی کی ویلو دیتے بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تو بالکل ہی ویلو نہیں دیتے.
شیطان صفت لوگوں کی تو نیکوکار لوگ بالکل ہی ویلو نہیں دیتے ہیں، پوری تاریخ پڑی ہوئی اس کی. تو جب جریج نے ان کو بھگا دیا تو اس عورت نے کیا کیا کہ وہیں پر رہنے والے ایک چرواہے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، بتا دے رہا ہوں میں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس عورت نے بازو کے ایک چرواہے کے ساتھ اپنے منہ کو کالا کیا، اس کو حمل ٹھہرا، اور حمل ٹھہرا جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے لوگوں میں عام کرنا شروع کیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. بچہ کس کا ہے؟ دوسرے کا، لیکن کیا نام لگا رہا ہے؟ جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے، جریج کو باہر نکالا، اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا اور جریج کو خوب مارا. کہا کیوں مار رہے ہو؟ بچے کو کہا کہ تم نے جو ہے فلاں فاحشہ عورت سے منہ کالا کیا اور اس کو بچہ پیدا. کہا کہ بچہ کو لے کر کے آؤ. بچہ جب آیا تو جریج نے کہا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے دو. جریج نے طہارت لیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بچے کے پاس آ کر کے ایسے چمٹی کاٹ کر کے بولا بتا کس کا بچہ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. سارے لوگ جو ہے یہاں پر بتلانا یہ حالانکہ اس کے بعد بھی حدیث لمبی ہے، حدیث اس کے بعد بھی ہے. جو تیسرا بچہ جو ہے اس کے بارے میں ہے اسی حدیث کے اندر کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ جس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک آدمی ادھر سے گزرا جو بڑا شاہسوار تھا اور خوب اچھے سے سجا بجا تھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بچے کو ویسا بنا دے. تو بچے نے ماں کے دودھ سے منہ کو ہٹایا اور کہا کہ اللہ اس کے جیسا نہ بنانا. پھر ادھر سے ایک اور لونڈی آ رہی ہے جس کو سارے لوگ مار رہے ہیں، چوری کیا ہے، زنا کیا ہے. ماں کہتی ہے کہ اس کے جیسے میرے بچے کو نہیں بنانا. بچہ منہ سے دودھ سے منہ کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اسی کی طرح سے مجھ کو بنانا. ماں کہتی ہے ایسا تو نے کیوں کہا؟ کہا کہ وہ جو شاہسوار تھا وہ ظالم آدمی تھا، اور یہ جو عورت ہے جس کے اوپر الزام لوگ لگا رہے ہیں وہ الزام سچا نہیں ہے، یہ بہت ہی نیکوکار عورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کی طرح سے بنوں. تو یہاں پر اثر بتلانا یہ مقصود ہے کہ جریج اتنا عبادت گزار ہونے کے بعد بھی ماں کے دل سے جو بد دعا نکلی اللہ نے اس کو شرف قبولیت سے نواز دیا. یہ اور بات ہے کہ اس کی نیکیوں نے اس کو بچا لیا، لیکن وہ بدکار عورت کا منہ دیکھ لیا، اس نے فتنے میں پڑ گیا جریج. تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، کیونکہ ماں ہو یا باپ ہو، ماں نے زیادہ تکلیف اٹھایا، باپ نے بھی تکلیف اٹھایا، تم کو اس مقام تک لایا، اب تم اس کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کرو گے. صرف تکلیف ہی نہیں اٹھایا، 2 سالوں تک ماں نے تم کو دودھ پلایا. وفصالہ فی عامین سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 دونوں آیتوں کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی جو بالکل لمیٹڈ مدت ہے، لمٹ 2 سال تک، اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے. اس سے پہلے چھوڑوا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے. 2 سال سے زیادہ کسی بھی بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے. ہم نے سماج و معاشرے میں دیکھا ہے بچوں کو 3 سال تک لوگ محبت میں دودھ پلاتے ہیں، 4 سال تک پلاتے ہیں محبت میں دودھ. یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے، اسی لیے حکم دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ ماں باپ نے بہت تکلیف اٹھا کر کے بات کی. لیکن دوسرے اسٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ ان جاہدا کا، دوسری آیت کریمہ میں وہ ان جاہدا کا علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بھی تم کو اس شرک کا حکم دے جس کا کسی کو علم نہیں. اللہ کی شہادت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. جب اللہ کی شہادت ہے تو دنیا میں کسی کو کیا معلوم کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شرک کرنے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرا سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ ماں باپ بھی تم کو اس بات کے اوپر ابھارے، دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا کام کرتے رہنا. کیا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیسے؟ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسہ ان کو دینا ہے، ان کی زندگی میں اگر ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ دینا ہے، ان کے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جس سے ان کو تکلیف ہو. لیکن اگر ماں باپ بھی شرک کا حکم دے یا دین کے خلاف کسی عمل پر ابھارنے کا حکم دے، کبھی نہیں کرنا. اب سوچئے ماں باپ، ہمارے دوست احباب اگر ہم کو کسی برائی کی طرف کہتے ہیں، کوئی برا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، گناہ کا کام کرنے کے لیے تو ہم فوراً مان جاتے ہیں. کسی کے خلاف اگر دل میں دشمنی ہو جاتی ہے اس کے خلاف برا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بڑھ جاتے ہیں. یہاں کہا ماں باپ بھی اگر کہے
ماں باپ بھی اگر کہے تو نہیں ماننا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کسی اعتبار سے نہیں کیا. آج کے ڈیٹ میں تو ماں باپ ہی بچوں کو برائی پر ابھارتے ہیں، نہیں ابھارتے ہیں کیا؟ آج کل تو ماں باپ ہی بچوں کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں. دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، ہم لوگ اپنے بچوں کو برائی کی طرف ابھار رہے ہیں. جو نبی کا حکم نہیں ہے، نبی نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہم اپنے بچوں کو کروا رہے ہیں. کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں؟ بولیے نہیں کروا رہے ہیں. بچوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دیکھو اگر وہ دونوں بھی تم پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہنا نہیں ماننا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. اور پھر آگے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. غیبت خوروں کی اطاعت مت کرنا، لوگوں کے خلاف چال چلنے والوں کی اطاعت مت کرنا، لوگوں کے خلاف سازش رچنے والوں کی اطاعت مت کرنا. آپ کو پتا نہیں ہے دنیا میں لوگوں کے خلاف لوگ سازش کرتے رہتے ہیں، ان کی اطاعت مت کرنا. ایسے لوگوں کی اطاعت کرنا جو میری طرف جھکے ہوئے ہوں. اللہ نے یہ حکم سبھی لوگوں کے لیے دیا، میرے لیے بھی دیا ہے، ان کے لیے بھی دیا ہے، ان کے لیے بھی دیا ہے، ان کے لیے بھی دیا ہے، آپ کے لیے بھی دیا ہے، آپ کے لیے بھی دیا ہے. چال بازوں کی اطاعت مت کرنا، اطاعت ان کی کرنا جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں. آج دنیا میں لوگ چال بازوں کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے کہے پر چلتے ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں کو لوگوں کے سامنے آگے بڑھاتے ہیں. نہیں کرنا ایسا، نہیں کرنا ایسا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اگر ماں باپ بھی ویسا ہے ان کی بھی اطاعت مت کرنا، حسن سلوک کر دینا، اطاعت مت کرنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ایسے لوگوں کی اطاعت کرنا جو میری طرف جھکے ہوئے ہوں. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. کیوں؟ کیونکہ پھر میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک ہتھ کنڈوں کا حساب اللہ کیا دینا پڑے گا. اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک ہتھ کنڈے کا حساب اللہ کیا دینا پڑے گا. دنیا میں بچ جاؤ گے لوگوں کی نظروں سے، لیکن آخرت میں بچنے والے نہیں ہو. دنیا میں ان کی نظر سے بچ جاؤ گے، ان کی نظر سے بچ جاؤ گے، ان کی نظر سے بچ جاؤ گے. آخرت میں بچنے والے نہیں ہو. جو ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہو کسی کو بدنام کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، جو ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہو بچنے والے نہیں ہو. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ بھی حکم دے تو برائی کا کام نہ کرنا، انکار کر دینا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اور ایسے لوگوں کی اطاعت کرنا جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہوں، جو صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم اچھائی کرو یا برائی کرو، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم کو ان کی طرف لوٹ، اللہ کی طرف، میری طرف تم کو لوٹ کر کے آنا ہے. ثم الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اللہ تم کو اس کے بارے میں تم کو خبردار کرے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسے کیا تھا، یہ نیکی کیا تھا، یہ چال بازی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یہ برائی کیا تھا. اللہ سب بتائے گا. لہذا یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے اندر جو چیزیں ہیں اس پر ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. آلتو فالتو چیزوں پر غور نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی چیزوں پر غور نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر دنیا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. دونوں عمل ہونا چاہیے ہمارے اندر. پہلے ہم کو خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں غلطی ہے، پھر دوسروں کو خیر خواہی والے انداز میں، دشمنی والے انداز میں نہیں، انتقام والے انداز میں نہیں، خیر خواہی والے انداز میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ان کی غلطیوں کو نشاندہی بڑے ہی اچھے انداز میں کرنا چاہیے. یہ تو ہمارا کام ہے. ہم تو درس میں، خطبہ میں بولیں گے اللہ نے مجھ کو یہی چیز دیا ہے، اللہ نے مجھ کو اسی منصب پہ نوازا ہے. لیکن ہم میں سے ہر آدمی پہلے اپنے آپ کو درست کرے اور پھر لوگوں کو دوستی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھائے قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا